بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مہر وائس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کا ایک افسوسناک اور ایک انتہائی اندوہناک واقعہ کہ جب دو یہودی جاسوس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر چرا کر اپنے ساتھ لے جانے کی غرض سے سرنگ کھود کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ ہی چکے تھے، تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے ان کا منصوبہ ناکام بنا کر ان لانتیوں کو پکڑ کر قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب روایت آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل مہر وائس یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے اسے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عابد تھے جو شب بیدار تھے۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھے جس نے اپنی نوکے شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادات و مناجات میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد باکثرت نوافل پڑھتے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک شب وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 راتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوئے، بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال، آل و اولاد سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا ناشد واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اعیان دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے روانہ سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اکابرین شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہ گیا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔
انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق بہرحال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابرین شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سل تھی۔ جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر تھا۔ اس نے دونوں ملعونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے دونوں بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جسد تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں لعنتی اور بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور شدت و گریہ سے ہچکی بندھ گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو چنا ہے۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کی دستبرد سے ہر طرح سے محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی اور یہ بلند رتبہ ملا ہے۔ دوستو، اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔